اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل موت منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. ایک صلوات پڑھ محمد حضرات، میں پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی میں جلالی میں حاضر ہوا. آپ نے عزت دی اور جیسا پروفیسر صاحب نے کہا، اب انہوں نے کیونکہ یہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں تو انہوں نے اپنے معیار سے تعارف کرایا، اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں تو خود میں اپنے معیار سے اپنا تعارف کرا دوں کہ سگے آستان امام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. انہوں نے اپنے معیار سے بات کی، میں اپنے معیار سے بات کر رہا ہوں کہ سگے آستان امام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. جو حسین اپنا کہے مجھے تو بڑے نصیب کی بات. میں نے اس مجلس کے لیے آج یہ 19ویں سفر کی اس مجلس عزا کے لیے قرآن کریم کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. دیکھیے یہ بات بھی طے ہے، حالانکہ ہر وقت ہماری زبان پر یہ جملہ طاری رہتا ہے کہ قیامت ہو گئی، اور ذرا سی کوئی بات ہوئی جو ناقابل برداشت ہے تو کیا قیامت برپا ہو گئی. تو کیا قیامت ہونا اور ہے، اور واقعی قیامت جب ہوگی تو وہ ایسی ہوگی کہ ہم سب کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا. چاہے جائے کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں کہ ہم سے بڑا VIP کوئی نہیں ہے اور ہم سے بڑا ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو راجہ رجواڑوں کا خاندان ہے، نوابوں کا خاندان ہے، یا مثلاً جو ہے وہ ایسا خاندان ہے کہ بڑی بڑی حویلیاں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں. دیکھیے قیامت کے دن آنا سب کو پڑے گا، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو ان سے یہ کہہ دو کہ ہم بلائیں گے تو تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ نہیں بلائیں گے، ہم بلائیں گے تو تم کو نوابین کے ساتھ نہیں بلائیں گے، ہم بلائیں گے تم کو تو ان کے ساتھ نہیں بلائیں گے کہ زندگی میں جن کے پاس منصب تھے ہم ان کے ساتھ نہیں بلکہ میں خلاصہ کروں کیونکہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں سادات میں کہ جن کا تعلق حمدان سے ہے. تو ایک صلوات پڑھ دیا محمد وآلہ. دیکھیے لائٹ جو ہے وہ آتی جاتی رہے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں سے بھی گفتگو جو ہے وہ بریک نہ ہو. اب یہ اون بھائی جا رہے ہیں، یہ اس کا علاج کر دیں گے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک کہ بات ہوتی رہے اور بات جو ہے وہ بریک نہ ہو. اور ویسے بھی دیکھیے ہم لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے تو مانتے نہیں ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب بدعتیں ہیں جو بعد میں بنی ہیں. تو ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں کہ جب ہمیں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حارث حمدان ایک مشہور نام ہے، مولا علی کے صحابی ہیں. اب آپ حضرات میں سے جو سادات ہیں ان کا تعلق حمدان سے ہے، اس لیے میں یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حارث حمدان، دیکھیے امامت کسے کہتے ہیں؟ امام وہ نہیں ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو تنظیم امام بنائیں، امام وہ نہیں ہوتا ہے جس کو ادارے امام بنائیں، امام وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو کئی لوگ مل کے امام بنا دیں، امام وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو اہل محلہ امام بنا دیں، امام وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو وقف بورڈ والے امام بنا دیں.
بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم امام مانتے ہیں. ہمارے مذہب میں امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو منصب امامت خدا دیتا ہے اور جس کے اعلان ولایت نبی کرتا ہے. آپ حضرات متوجہ ہیں؟ دیکھیں آواز جہاں تک کے بھی جا رہی ہے. اب یہ بیٹھ کے منہ دیکھنا یہ میں نہیں چاہتا کہ جتنی دیر لائٹ نہ آئے اتنی دیر یہ بلا فصل مسئلہ ہے، لہذا بلا فصل میں بول رہا ہوں. امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے نوجوان ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. بھائی ذرا سا نوجوانوں کی بھی دلچسپی بنی رہے. حارث ہمدان مولا علی کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں مولا علی کے، اور کوفے میں مسجد کوفہ کے قریب ان کا گھر ہے اور بستر مرگ پر ہیں. اب غور کیجئے گا، حارث ہمدان بستر مرگ پر ہیں، موت قریب ہے، اور اتنے میں مولا علی ان کی عیادت کے لیے آئیں. مولا علی عیادت کو آئیں. ایک مرتبہ حارث ہمدان نے مولا علی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے رونے لگے. کہنے لگے، حارث ہمدان کو دیکھ کے مولا علی نے کہا، حارث ہمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ اب دیکھیے آپ کو ہمدان کی، حارث ہمدان کی روایت سنا رہا ہوں، تو ہمدانی حضرات جو ہے وہ خاص توجہ فرمائیں اس روایت پر. کہنے لگے حارث ہمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ اب دیکھیے ہو سکتا ہے شیعوں کا عقیدہ اور ہو اور شیعت کا عقیدہ اور ہو. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارا جو نظریہ ہے ہو سکتا ہے وہ خود ساختہ ہو. ہمارا نظریہ ممکن ہے اور ہو اور مذہب کا نظریہ اور ہو. حارث ہمدان اب جو کہنے جا رہے ہیں وہ ان کا ذاتی عقیدہ نہیں ہے بلکہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے. ایک مرتبہ مولا علی نے جیسے ہی پوچھا، حارث ہمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ پلٹ کے حارث ہمدان نے شیعہ مذہب کا عقیدہ بیان کر دیا. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے، یا علی آپ کا چاہنے والا کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتا. آپ کا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا. کہا حارث ہمدان پھر کس بات کے آنسو ہے؟ کہنے لگے، مولا اس بات کا غم ضرور ہے کہ آج کے بعد آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ مولا غم اس بات کا ہے کہ آج کے بعد آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. بس علی بول پڑے. کہنے لگے، حارث ہمدان تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو مر جائے وہ علی کو دیکھ نہیں سکتا؟ بھائی ذرا آپ کی توجہ رہے، کس نے یہ کہہ دیا تم سے کہ جو مر جائے وہ علی کو نہیں دیکھ سکتا؟ حارث ہمدان قبر میں سب سے پہلے ہم آئیں گے، اور جب منکر نکیر آ کے تم سے سوال کرے قبر میں تو تم ہمارا نام لے لینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے مٹی کے ڈھیر پر جو امامتیں رک جائے وہ اور ہوتی ہیں، اور جو قبر کی ضمانت لے لے وہ اور ہوتی ہے. حارث ہمدان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قبر میں تم سب سے پہلے ہمارا نام لے لینا. بھائی دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، کوئی جھوٹے خدا بن گئے، کوئی جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے مل گئے، بہت سے ایسے جھوٹے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی اور کہنے لگے ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو جھوٹے خدا بھی آپ کو ملیں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، جھوٹی کتابیں لکھنے والے بھی ملیں گے، بہت سے جھوٹے امام بھی ملیں گے، بہت سے جھوٹے خلیفہ بھی ملیں گے. مگر آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا، بھئی بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ چاہنے والے ان کے چاہنے والے، جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ علی کا نام لیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہمارا نام لیں. بھئی ذرا سا آپ کی توجہ رہے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھئی میں ابتدائی مجلس میں یہ بغیر کسی تکلف کے آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں آیا ضرور پہلی مرتبہ ہوں اور مجلس پڑھ کے چلا بھی جاؤں گا، لیکن جتنی دیر آپ جو ہے وہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں ذرا سا اگر آپ لوگ بول کے سنیں گے، کیونکہ ہم متولیوں کے قبرستان کے متولی ہم ہیں نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مولا کے فضائل ہوں تو ذرا واہ ہو. ایک ذرا صلوات پڑھیے بابا بلند محمد و آل محمد. بھائی دیکھیے ہم بغیر کسی تکلف کے عرض کر دیں، ہم واہ واہ کے لیے مجلس پڑھتے ہیں، اور ہمیں قطعاً اس بات کا شوق نہیں ہے، قطعاً ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہے کہ جب مولا کے فضائل بیان ہو تو لوگ چپ رہیں. اس لیے کہ چپ وہ رہتے ہیں کہ جن کے مقدر میں خاموشی ہو، اور جن کے مقدر میں فضائل کا انبار ہو ان کے چاہنے والے خاموش نہیں رہا کرتے.
بھائی آپ غور کر رہے ہیں جھوٹے خدا آپ کو ملیں گے، ایسا ہی ہے نا بھائی، فرعون، نمرود، شداد کون ہیں؟ جھوٹے خدا ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تو قرآن گواہی دے رہا ہے، یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی اور کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مل جائیں گے، جھوٹے امام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ بہت سے جھوٹے ایسے تھے کہ جو منصب ہتھیا کے بیٹھ گئے، لیکن کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ بھئی وہ علی کے چاہنے والے ہیں، وہ علی کا نام قبر میں لیں۔ تم سے جب منکر نکیر سوال کریں تم ہرگز علی کا نام نہ لینا، بلکہ تم ہمارا نام لے لینا۔ کوئی اتنا بڑا شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی، حالانکہ شخصیتیں بہت بڑی بڑی ہیں، مگر جب بھی ہم نے دیکھا تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ بیٹا اگر غلام زادہ کہا ہے تو لکھوا لاؤ۔ اور فرما رہے دیکھیے دوسرے کی ذمہ داری وہ لیتا ہے، یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بیدار مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، دوسرے کی ذمہ داری وہ لیتا ہے جس کو خود اپنی ضمانت کا یقین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، دیکھیے امام کسے کہتے ہیں؟ امامت کا جو تعین ہو رہا ہے نا، امامت کو جو اللہ کسی، اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں، تھوڑی دیر تو یہ لائٹ کی نظر ہو گیا، لیکن اللہ نے چاہا تو اب لائٹ نہیں جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں بس ذرا سا آپ کی توجہ شرط رہے، اور لائٹ آئے چاہے جائے، بس آپ مجھ سے جڑے رہیے گا۔ دیکھیے اللہ جس کو نبی بناتا ہے نا، یا اللہ جس کو امام بناتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اور فرمانے تو اگر کوئی عیبدار آپ کو نظر آئے اور آپ سے یہ کہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ زمین والوں کا بنایا ہوا ہوگا، وہ ادھر سے آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے ہیں، طور کی بلندی پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ذرا سی آپ کی توجہ رہے، طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے اور طور پہ آ کے کھڑے ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ طور پر ایک درخت پر آگ روشن ہے۔ اور جب یہ منظر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عجیب و غریب منظر ہے جو موسیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ گھبرائے اور آواز قدرت آئی، موسیٰ فَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا ہے، اب جو ہم وحی کر رہے ہیں اس کو سنو۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا۔ دیکھیے اکیلے ہیں جناب موسیٰ، اور مفسرین نے لکھا یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ طور کی بلندی پہ جب پہنچے تو جناب موسیٰ سے آواز قدرت آ رہی ہے، موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب موسیٰ جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اس وحی کو سنو۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام وحی کو سن رہے ہیں۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ایک انگارہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے زبان پہ رکھ لیا تھا، یہ معروف قصہ ہے۔ انگارہ جو زبان میں منہ میں رکھ لیا تھا، پہلے ہاتھ سے انگارے کو پکڑا تھا تو ہاتھ جل گیا، پھر زبان میں جب رکھا تو زبان جل گئی، ظاہر سی بات۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ پہنچے ہیں، ایک تو جب پہنچے تو تاریک رات تھی، کوئی گواہ نہیں ہے موسیٰ کے پاس، اکیلے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ بھائی شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ مجالس المومنین میں تحریر فرماتے ہیں کہ عجیب مزاج ہے امت کا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ کو تاریک رات میں نبوت ملی ہے، بغیر گواہ کے نبوت ملی ہے، تو امت کہے گی کہ ان کو نبی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ وہ نبی ہیں، آخری رسول نے کہا کہ وہ نبی ہیں، لہٰذا ان کو نبی ماننا پڑے گا، چاہے رات کی تاریکی میں نبوت ملے چاہے بغیر گواہ کے نبوت ملے۔ شہید ثالث فرماتے ہیں امت کا مزاج عجیب ہے، جسے رات کی تاریکی میں نبوت ملے بغیر گواہ کے نبوت ملے اس کو سب نبی مانتے ہیں، جس کو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبی ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کو امت ولی نہیں مانتی۔ تو جناب موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، اور طور پہ دیکھیے اب جناب موسیٰ جو ہیں وہ اس عالم میں ہیں کہ جناب موسیٰ
سے خدا گفتگو کر رہا ہے، کلیم اللہ ہے نا موسیٰ۔ بھائی ذرا سی اگر آپ نے توجہ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، نتیجہ انشاءاللہ خوبصورت برآمد ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت میں پہنچے جا رہے ہیں کہ مفسرین نے لکھا کہ گویا کہ بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ گفتگو کو آسان کرنے کے لیے خدا نے پوچھا کہ موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ جو تمہارے بائیں ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ موسیٰ یہ جو تمہارے بائیں ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ ایک معمولی سی لکڑی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں طور پر، تو جواب میں کہنے لگے اچھا خدا کو معلوم ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا جانتا نہیں ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ بھئی کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زمانے کو سمجھایا جائے۔ کہا کہ پروردگار یہ تو عصا ہے، میرا معمولی سا عصا ہے، میں اس سے تکیہ کرتا ہوں، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ اس عصا کو زمین پہ پھینک دو۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ نے عصا کو جیسے ہی زمین پہ پھینکا، نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ وہ بن گیا اژدہا۔ تو اب جناب موسیٰ کا فطری ری ایکشن کیا تھا، فطری رد عمل کیا تھا جناب موسیٰ کا؟ جناب موسیٰ گھبرائے، پیچھے ہٹے، اور قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسا گھبرا کے پیچھے ہٹے کہ پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں خدا کی قسم، آپ حضرات کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، جناب موسیٰ گھبرائے، پیچھے ہٹے، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ جب خدا نے ضمانت لی تب واپس آئے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ کاش میری بات پہنچ جائے، ہاتھ میں عصا تھا لیکن موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، دیکھیے امامت کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ کے عصا کو نہ پہچانے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ غور فرما رہے ہیں، جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلے وہ علی ہے۔ ایک معجزہ ملا جناب موسیٰ کو۔ ایک معجزہ کیا ہے؟ یہ جو عصا تھا نا، معمولی سا عصا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بھئی ایک نوجوان صلوات عنایت کریں۔ وہ جو معمولی سا عصا تھا اس کو کیا بنا دیا گیا؟ عصائے موسیٰ۔ یہی ہے نا۔ اب دوسرا معجزہ کیا ہے؟ دوسرا معجزہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ۔ ہاتھ میں پڑ گیا تھا چھالا، ہاتھ میں چھالا پڑ گیا تھا، اور چھالے کو بھئی ہماری نظر میں تو عیب ہوتا ہے نا۔ پتہ چلا جناب موسیٰ علیہ السلام آتے اور لوگ کہتے دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو قرآن میں کیا حکم ہو رہا ہے خدا کا کہ وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ، اے موسیٰ یہ جو اپنا ہاتھ ہے اس کو اپنے بغل میں لے جاؤ اور اس کے بعد اسے نکالو، تو دیکھو یہ سورج کی طرح چمکے گا۔ تو ایک عصا دیا اور ایک ید بیضا دیا اور کہا اذهب إلى فرعون۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فرعون کی طرف جاؤ۔ بھئی آپ یقین جانیے قرآن نے ان دونوں نشانیوں کو کیا کہا ہے کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں، آیاتنا الکبریٰ، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اب پہلا کام یہ کرو کہ فرعون کی طرف جاؤ، اور خدا کی قسم جب فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو جناب موسیٰ گئے نہیں۔ جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہ جملے کون کہہ رہا ہے؟ طور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ وجعل لی وزیرا من اہلی۔ دیکھیے وجعل یہ جو صیغہ ہوتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، وجعل کا جو صیغہ ہے نا یہ خدا کے لیے خاص ہے۔ جیسے خدا نے کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وجعل انی جاعلک للناس اماما،
میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو جو جالا کا صیغہ ہے نا جو قرآن میں بار بار استعمال ہو رہا ہے یہ خدا کے لیے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. غور فرمانے آپ, ذرا سی آپ کی توجہ رہے. جناب موسیٰ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْ لِي, اے پروردگار تو بنا دے وزیروں, وزیر کے عہدے پر. کس کو بنا دے؟ وزیروں من اہلی ہارون اخی. اے پروردگار تو بنا تو دے, عہدہ وزیر کا ہے, بھائی میرا ہے ہارون. بھائی ذرا سا آپ متوجہ رہیے گا, پورا نام پتہ بتا رہے ہیں کون؟ جناب موسیٰ طور پر. تو میں کہوں گا اے جناب موسیٰ, جب پورے کا پورا عطا پتہ بتا دیا, نام بھی بتا دیا, ولدیت بھی بتا دی, ہارون کا سب کچھ بتا دیا کہ کس عہدے پہ کس کو بنانا ہے, تو ہاتھ پکڑ کے کیوں نہیں لے جا رہے؟ بھئی جب ساری رغبت طور پہ ظاہری کر دی تو خدا سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو بنا دے؟ وجعل لی, ہاتھ پکڑ کے لے جائیے. تو عجب نہیں کہ موسیٰ جواب دے کہ دین میرا نہیں ہے, دین خدا کا ہے. بھئی آپ غور فرما رہے ہیں, دین میرا نہیں ہے, دین خدا کا ہے. معلوم ہوا نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو اپنا وزیر بنائے. تو جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو اپنا وزیر بنا دے, تو عرب کے بنیے بقالوں کو یہ حق کس نے دیا کہ جس کو چاہیں, غور فرما رہے ہیں آپ, جس کو چاہیں امامت کے منصب پہ فائز کر دیں. دیکھیں اللہ کا دین ہے, سب کچھ اسی کے حوالے ہے. امامت. اب سنیے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے, تو موسیٰ کا وزیر کہاں سے آئے گا؟ موسیٰ کا وزیر کہاں سے آئے گا؟ نام پتہ تو سب بتا ہی چکے نا. میں نے جب سب کچھ کہہ دیا کہ عباس چوک اور فلاں محلہ جلالی میں, تو اب بچا کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. تو جناب موسیٰ نے تو سب کچھ بتا ہی دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ کا جو مددگار ہے, موسیٰ کا جو وزیر ہے, وہ موسیٰ کے گھر سے آئے گا. لیکن نبی سے کیا کہلوا رہا ہے خدا؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے حبیب تم کہو, ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کہو, قل ربی ادخلنی مدخل صدق, اے پروردگار مجھے اچھائیوں کے ساتھ داخل کر, مجھے اچھائیوں کے ساتھ نکال, اور پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مدد کرنے والا دے. یہ دعا کس سے کرائی جا رہی ہے؟ نبی سے. اور لفظ قل اس لیے ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے کہا, بس نبی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خدا کہلوا رہا ہے. تو موسیٰ نے اگر وزیر مانگا ہے تو وہ آئے گا موسیٰ کے گھر سے, اور اگر نبی نے یہ کہہ کے وزیر مانگا ہے کہ پروردگار تو اپنے پاس سے ایک مجھے طاقتور مدد کرنے والا دے, تو وہ کہاں سے آئے گا؟ خانہ کعبہ سے. آپ غور کر رہے ہیں, وہ کہاں پیدا ہوگا؟ خدا سے مانگ رہے ہیں نا. تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے گھر میں, اور نبی کا وزیر, نبی کا سلطان نصیر خدا کے گھر میں. تو تمام تاریخوں نے لکھا کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. تو بچپن سے سب سنتے رہے. اس میں کون سی میں نے نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ میں صرف ایک سوال کرنے کے لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, تو کبھی امت سے یہ بھی تو پوچھئے کہ رسول کہاں پیدا ہوئے؟ بھائی ذرا آپ متوجہ ہیں. دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے. اب سنیے, جناب ابراہیم انی جاعلک للناس اماما, یہ بھی تو امام ہے نا. کعبہ بنا رہے تھے اور بیٹے کی مدد سے کعبہ بنا رہے تھے. باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی, اور ساتھیوں کو ساتھ میں نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ کعبہ بنا رہے ہیں. اور فرما رہے اللہ چاہتا نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم کا ہاتھ ہدایت کے گھر میں لگے. متوجہ ہیں آپ؟ تو جب کسی غیر معصوم کا ہاتھ اس گھر میں لگ نہیں سکتا تو کوئی غیر معصوم اس گھر میں پیدا کیسے ہوگا؟ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا. بھائی ذرا سی آپ کی توجہ رہے, کعبہ بنا رہے ہیں, ایک ایک پتھر رکھ رہے ہیں, ایک ایک پتھر رکھ رہے ہیں. تو جب آخری پتھر رکھا تو جناب ابراہیم نے دعا مانگی
اور دعا کیا مانگی؟ سورہ بقرہ میں وہ دعا موجود ہے، جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار ہم دونوں کو مسلم بنا دے، مجھ کو اور میرے بیٹے کو۔ بھائی سب سے پہلے لفظ مسلم قرآن میں جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کیا لطیف بات ہے کہ قرآن نے جس کو مسلم کہا اسی کو شیعہ کہا۔ اور فرما رہے ہیں جو مسلم ہے وہی شیعہ ہے۔ جناب ابراہیم کعبہ بنا رہے، آخری پتھر جب رکھا تو تمام تاریخوں نے لکھا کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، وَفِي ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور پروردگار ہماری نسل کو امت مسلمہ بنا، پوری کی پوری نسل کو امت مسلمہ بنا۔ بھئی یہ ابراہیم کی دعا ہے، خدا کی قسم یہ جملہ بدل کے عرض کر دوں تاکہ آپ حضرات کی بیداری کا مجھے کچھ ثبوت ملتا رہے، یہ خلیل کی دعا ہے۔ بھئی اگر خلیل کی دعا رد ہوگی نا تو کسی ذلیل کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ خلیل خدا دعا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار ہم دونوں کو مسلمان بنا دے اور ہماری نسل کو مسلم بنا۔ سنیے، نسل کو مسلمان بنا، یہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور پروردگار جس نسل کو تم مسلم بنائے گا اس نسل میں رسول کو بھیجنا۔ تو رسول کافر شہر میں آئے مگر کافر نسل میں نہیں آئے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ بھئی کیا لطیف بات ہے، خدا کی قسم ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر، اور کعبہ بناتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، بیٹا بھی ساتھ میں، ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، ہماری نسل کو مسلمان بنا دے اور اس نسل میں رسول کو بھیجنا۔ بھئی ہمارے مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اور امام کے آباء و اجداد کوئی کافر نہیں ہوتے، اور فرمانے کوئی کافر نہیں ہوتے۔ بھئی مولا علی کب ایمان لائے؟ میں کہہ رہا ہوں مولا علی ایمان ہی نہیں لائے۔ آپ غور کیجئے، ایک بحث ہوتی ہے نا کہ وہ بوڑھوں میں فلاں اور بچوں میں علی، ارے یہ باپ بند کر دیجئے، علی ایمان لائے نہیں، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو کفر کدے میں پیدا ہوا ہو، اور جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو وہ ایمان نہیں لایا کرتا، اس کا کعبے میں پیدا ہونا دلیل ہے۔ اور فرما رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ دیکھیں خدا کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز بہت اچھا لگا، یہ جو انداز تھا نا دعا کا، یہ ابراہیم کی دعا کا انداز بہت اچھا لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بھئی ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اس پتھر پر جس پتھر پہ ابراہیم کھڑے تھے، نقش کف پائے ابراہیم اس پتھر پہ چھپ گئے۔ کیا نتیجہ ہوا؟ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم چھپ گئے۔ کیوں چھپ گئے؟ اس لیے کہ ابراہیم کا یہ انداز خدا کو بہت پسند آیا کہ دیکھو میرا خلیل اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے حبیب کی آمد کی دعا مانگ رہا ہے۔ اب یہ پتھر بھی تبرکات میں ہے۔ پوری توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں۔ معلوم ہوا جس پتھر پہ کھڑے ہو کے نبی کی آمد کی دعا مانگی جائے، جب وہ پتھر خدا کو پسند ہے تو جس گود میں نبی پروان چڑھے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک مل جل کے صلوات عنایت کیجئے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جا رہی ہے، جب وہ پتھر خدا کو پسند آ گیا۔ اچھا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بھئی کوئی برا نہ مانے میری بات، میں بڑی ہی اپنائیت سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آیا ضرور لکھنؤ سے ہوں لیکن اون صاحب نے بلایا ہے، یہ بھی اپنے بھائی ہیں تو انہی کی بے تکلفی میں سمجھ لیا میں کہے دے رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار میری نسل کو دونوں کو مسلمان بنا دے، میری نسل کو امت مسلمہ بنا دے۔ دیکھیے پوری نسل مسلمان ہے، وہ لوگ جو ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پوری نسل مسلمان ہے۔ رسول کافر شہر میں آئے مگر نبی کے اور امام کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے۔ یا جملہ بدل کے کہہ دوں، ہمارے مذہب کا عقیدہ یہ اور اجماع امت امامیہ ہے
وہ اجماع علماء امت امامیہ ہے کہ نبی کی اولاد، امام کی اولاد، کافر کی اولاد نبی نہیں ہوگی، کافر کی اولاد امام نہیں ہوگی، یا جملہ بدل کے کہہ دیجئے کہ کافر ماں باپ جو ہے وہ نبی و امام ان کے سلب سے آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہے پروردگار پوری نسل مسلم ہو، اسی نسل میں رسول خدا آئیں، اسی نسل میں مولا علی آئیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے سے کچھ لوگ مسلم تھے، ان میں رسول آئیں۔ بھائی ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے نا، رد تو ہوئی نہیں۔ ان میں رسول آئیں، ان میں مولا علی آئیں، ابو طالب، عبد المطلب، یہ پوری کی پوری نسل ہے۔ اور فرمانے بھائی صاف صفائی والے اور ہوتے ہیں، آیا تطہیر والے اور ہوتے ہیں۔ اور فرمانے جو صاف صفائی رکھتے ہیں وہاں مسئلہ الگ ہے، جہاں آیا تطہیر طواف کر رہی ہو، جہاں شجرے پاک ہوتے ہیں، جہاں حسب نسب پاک ہوتا ہے، جہاں حسین جیسا کہتے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اچھی شیروانی پہن لینا اچھے شجرے کی دلیل نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا حسب نسب، حسین کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لیکن ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، کتنا اچھا ہوتا، خدا کی قسم کتنا اچھا ہوتا۔ ارے میں تو دل سے دعا کر رہا ہوں، کتنا اچھا ہوتا کہ وہاں خانہ کعبہ میں رسول خدا پیدا ہوتے۔ میں مثال ایک تصور آپ کے لیے قائم کر رہا ہوں، اور میں نے پہلے کہہ دیا برا نہ مانیے گا کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں کتنا اچھا ہوتا۔ آج لوگ جاتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو وہ جو ہے بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے وہ خلیل خدا نے دعا مانگی تھی اور یہاں رسول خدا پیدا ہوئے، مگر خدا کی قسم نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ اور فرمانے جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار نسل کو مسلمان بنا دے اور اس نسل میں رسول کو بھیجنا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آئے تو نسل ابراہیمی میں ہے رسول، اسی نسل میں آئے، دعا قبول بھی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو موقع تھا، یعنی کعبہ بناتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے نا، تو کعبے ہی میں رسول پیدا ہوتے تو امت کے لیے آسانی ہو جاتی کہ دیکھیے یہ سامنے یہ پتھر ہے اور یہاں رسول خدا پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں پیدا ہو گئے مولا علی۔ ابھی میرے بھائی شعر پڑھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کی مجلس سے استفادہ کیا، شعر کہا تو میں نے ان کے شعر سے استفادہ کیا، تو دو جملے سن لیجئے۔ اور فرما رہے ہیں اب اگر جو ہے وہ پتھر سامنے ہوتا، میں تصور قائم کر رہا ہوں، وہ پتھر ہوتا تو کہتے دیکھیے یہ وہ پتھر ہے، اس کو بھی چوم لیجئے، وہاں پیدا ہوئے مولا علی۔ اب کیسے بتائیں کہ صاحب یہاں تو علی پیدا ہو گئے، تو ذرا امت سے یہ پوچھئے کہ نبی کہاں پیدا ہوئے؟ بھئی یہ امت آج تک بتانے کو تیار نہیں ہے کہ نبی کہاں پیدا ہوئے، اس لیے کہ نبی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں۔ آپ غور کر رہے ہیں نبی کہاں پیدا ہوئے؟ نبی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں۔ اور ابراہیم کو کعبہ پسند تھا، ابراہیم کو کعبہ پسند تھا۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دل کہتا ہے کہ جو ابراہیم کو پسند تھا وہاں پیدا کیا گیا علی کو، اور جو خدا کو پسند تھا وہاں پیدا کیا گیا نبی کو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور کون پیدا ہو رہا ہے خانہ کعبہ میں؟ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو ایک بات بتائیے، کیا مولا علی خود جا کے خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے؟ تو باپ متولی ہے خانہ کعبہ کا، جن کے لیے امت یہ کہتی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، متولی کون ہے خانہ کعبہ کا؟ جناب ابو طالب، اور جناب ابو طالب متولی ہیں خانہ کعبہ کے، حالانکہ کوئی غیر مسلم کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا یہ جو متولی ہیں ابو طالب خانہ کعبہ کے، یہ با اختیار متولی ہیں، بے اختیار متولی نہیں۔ ایک بے اختیار متولی ہوتے ہیں کہ جو حکم آیا وہیں سجدہ کر لیا، اور ایک با اختیار متولی ہوتا ہے۔ لیکن حیدر کرار کی جو والدہ ہیں وہ خانہ کعبہ کی چابیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ غور کیجئے، چابیاں شوہر کے پاس گھر میں موجود ہیں، مگر دروازے سے ان کو جانا نہیں ہے، کیونکہ دروازے پہ جاتے ہیں مانگنے والے۔ دیوار کے قریب گئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی، غور فرمانے، اور سب نے جا کے بعد میں ٹٹولا بھی کہ یہاں سے دیوار تو ذرا سی بوسیدہ ہو گئی ہوگی، شاید ہل جائے۔
مگر ہر ایک کے لیے دیوار ہلنا تو دور کی بات ہے. سب دیکھتے رہے, سب نے دیکھا, سب آئے, تاریخوں میں ملتا ہے سب آئے, مگر ابو طالب نہیں آئے. ابو طالب کب آئے؟ 3 دن کے بعد. اب آپ غور کیجئے گا, 3 دن کے بعد ابو طالب آ رہے ہیں خانہ کعبہ میں. اور جب بیٹے کو گود میں لیا تو نام جو ہے, بیٹے کا نام کون رکھتا ہے؟ ماں باپ ہی تو رکھتے ہیں. اور جناب ابو طالب کے تعلقات خدا سے ایسے ہیں کہ دیکھیے بیٹا ابو طالب کا ہے, پیدا ہو رہا ہے خدا کے گھر میں, نبی خدا کا ہے, پیدا ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں. اور تعلقات ایسے ہیں کہ نام علی کا ماں باپ نہیں رکھیں گے. ایک مرتبہ بیٹے کو گود میں لیا اور کہنے لگے پروردگار ماذا تری فی اسم ذی الصبی, اے پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں. آپ غور کر رہے ہیں, یہ تعلقات کس کے ہیں؟ ابو طالب کے تعلقات ہیں نا خدا سے. اور میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. مجھے مثلاً یہ پتا چلا کہ جلالی میں کسی صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. وہ اس مثال پہ غور کیجیے گا. اور ان کے لیے نجف سے, نجف اشرف سے آیت اللہ سیستانی نے خط لکھ کے ان کو مبارکباد دی. اور میں جیسے ہی آیا جلالی میں مجھے پتا چلا کہ ارے ابھی پرسوں نرسوں, میں یہ مثلاً ایام اعزاء سے ہٹ جائیے, میں مثال ہی تو دے رہا ہوں کہ صاحب ابھی محرم سے چند دن پہلے آیت اللہ سیستانی کا خط آیا. تو میں نے کہا کس کے یہاں خط آیا؟ آپ نے کہا فلاں صاحب کے گھر میں خط آیا, ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو مبارکباد کا خط نجف سے آیا. تو میں جل گیا اور میں نے جل کے پوچھا کہ یہ جو صاحب ہیں جن کے گھر میں آیت اللہ سیستانی کا خط آیا ہے یہ مسلمان ہیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ مسلمان ہیں. تو آپ پلٹ کے مجھ سے کہیں گے کہ بھئی اگر یہ ادھر ادھر کے ہوتے تو ان کے بارے میں آیت اللہ سیستانی کو خبر بھی نہ ہوتی. نجف سے خط آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مومن ہیں, ورنہ ان کے وہاں تعلقات ہی کیسے ہوتے؟ میں مثال دے رہا ہوں, وہ ان کو مبارکباد کیوں دیتے؟ بھئی آپ نے میری مثال پہ غور کیا؟ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کو مرجع وقت مبارکباد دے, جب اس کے ایمان میں شک نہیں ہوتا, تو جس کو خانہ کعبہ میں ولادت پہ خدا مبارکباد دے. خدا کہہ رہا ہے ابو طالب تم کو بھی مبارک ہو اور تمہاری زوجہ کو بھی مبارک ہو. اور رسول خدا کے آغوش میں جب مولا علی آئے, قرآن پڑھ رہے ہیں, انجیل پڑھ رہے ہیں, تورات پڑھ رہے ہیں, یہ سب کچھ سنتے ہیں نا آپ. اچھا مولا علی پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہے ولی خدا, بھئی امام ہے نا, ورنہ قرآن ہم کو کس کیفیت میں بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا, تم لا تعلمون تھے, یعنی تم جاہل تھے, تمہیں کچھ نہیں آتا تھا. تو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ لا تعلمون ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. لیکن جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا وہ کیسا تھا؟ وہ لا تعلمون نہیں تھا. اس نے تورات بھی پڑھ دی, انجیل بھی پڑھ دی, زبور بھی پڑھ دی, قرآن بھی سنا دیا کہ دیکھو تم اور ہو ہم اور ہیں. اور دوسری کیفیت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ خلق الانسان ضعیفا, اللہ نے تم کو کمزور پیدا کیا. ہمارے گھر کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے جسم پر تو اٹھا نہیں سکتے. مگر جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا وہ کیسا تھا؟ کلہ اجدر کو 3 دن کے بعد چیر دیا. علی نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ نہ ہم تمہاری طرح جاہل ہیں, اور کلہ اجدر کو چیر کے بتایا نہ ہم تمہاری طرح کمزور ہیں. غور فرمانے, اسے کہتے ہیں امامت. قرآن سنا رہے ہیں, ابو طالب قرآن سنا رہے ہیں. بھئی رسول خدا کا عقد جناب ابو طالب نے پڑھا ہے, اعلان اسلام سے برسوں برس پہلے, اور اس میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. بھئی مولا علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. چلیے علی نے پڑھا تو پڑھا, وہ تو امام ہیں, لیکن آپ سوچئے کہ ابو طالب نکاح پڑھ رہے ہیں, کس کا؟ رسول خدا کا. اور اس نکاح کے بارے میں امت سے پوچھئے کہ کیا رائے. اور نکاح پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بھئی یہ قرآن کی آیت ہے. اور قبل نزول قرآن ابو طالب پڑھ رہے ہیں. عقد ہو رہا ہے زمین پر. دیکھیے قرآن نازل بعد میں ہوا, لیکن لوح محفوظ پہ تو موجود تھا نا. بھئی لوح محفوظ پہ تو موجود تھا قرآن. تو یا تو یہ مانا جائے کہ زمین پہ عقد پڑھ رہے ہیں ابو طالب اور نظر ہے لوح محفوظ پر. اور فرمانے
اور یا یہ مانیے، یا تو یہ ہے کہ نظر لوح محفوظ پہ ہے، یا یہ مانیے کہ ابو طالب کے جملے اتنے اچھے لگے خدا کو کہ قرآن بنا دیا۔ اب اور بولو ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو امامت ہے یہ امام وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام جن کو نبی بنایا گیا ہے نا، 2 معجزے دیے گئے، اور جب بنی اسرائیل کو بچا کے لیے جا رہے تھے جناب موسیٰ، تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ایسے قبیلے تھے کہ قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن میں ان کا واضح اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جناب موسیٰ سے کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تم کو مانیں گے نہیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے نہیں۔ جناب موسیٰ کو مانتے نہیں تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے، مگر جناب موسیٰ نے ان کو بچایا، اور جب بچا کے لیے جا رہے تھے تو فرعون کو خبر ہو گئی، فرعون کا لشکر پیچھے، اور موسیٰ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو آگے لے کے جا رہے تھے۔ سامنے پڑا دریائے نیل، جب سامنے دیکھا تو قبیلے والے پھیل گئے، اور قبیلے والے کہنے لگے موسیٰ یہ جو سامنے دریا بہ رہا ہے اور یہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اب یہ جو تم نے ہم کو لا کے پھنسوایا ہے موسیٰ، یہ بتاؤ اب ہم کہاں جائیں؟ ہم تو بے موت مارے جائیں گے۔ تو وہی جو عصا جناب موسیٰ کو دیا گیا تھا نا، حکم ہوا کہ موسیٰ دریا پہ ایسا مارو۔ تو جناب موسیٰ نے بھئی مشہور واقعہ، دریا پہ ایسا مارا اور دریائے نیل میں شگاف پڑا، تو ایک راستہ بنا۔ بھئی لکھنؤ تو ایسے ہی نوابیت میں بدنام ہے، ورنہ میں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے زیادہ نمک حرام کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ یہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم 12 قبیلے ہیں، فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، لیکن تم نے راستہ ایک بنایا ہے، ہم مر جائیں گے مگر کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو موسیٰ کو حکم ہوا اسی عصا سے دریا پہ راستے بناؤ۔ تو قبیلے تھے 12، اور کتنی مرتبہ دریا پہ عصا اور مارا موسیٰ نے؟ 11 مرتبہ۔ نجات کے راستے کتنے بنے؟ بھائی کبھی کبھی تو عدد بھی بتا دیتے ہیں۔ نجات کے راستے کتنے بنے؟ 12۔ 3 نہیں بنے بلکہ 12 بنے۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو، تو نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیے ان کا بیان قرآن میں موجود ہے، ان کا بیان جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تم کو نہیں مانیں گے۔ یعنی نہ موسیٰ پر ایمان ہے، نہ ہارون پر ایمان ہے، نہ خدا پر ایمان ہے، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو سب کے سب بچ گئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا بنایا ہوا امام کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کے پیچھے تھے، سب کے سب بچ گئے، اور فرعون پیچھے سے جب پہنچا تو اس کے لشکر میں جو لوگ موجود تھے وہ دریا کے شگاف کو دیکھ کے گھبرا گئے، اور فرعون نے کہا کہ یہ تو میرا ہی کام ہے۔ بھئی دیکھیے فرعون کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ صرف ہر چیز کو اپنی بنا کے پیش کر دیتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ چمچے جو تھے وہ ہر بات میں ہاں ملانے کے لیے موجود تھے کہ ہر بات میں جو وہ کہتا جائے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا جاؤ۔ جیسے ہی دریائے نیل میں پہنچا وہ کہنے لگا یہ تو شگاف میں نہیں بنایا ہے، اور وہ لے کے جب فرعون کو پیچھے سے داخل ہوا تو علامہ ابن حسن نونیروی مجلس میں پڑھا کرتے تھے کہ فرعون مصری تھا، پانی میں مصری کی طرح گھل گیا۔ اور فرمانے بھئی یہ کیا ادب تھا اس زمانے کا، 12 قبیلوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام اس پار نکل گئے، اور فرعون جب داخل ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب بہہ گئے۔ حالانکہ موسیٰ کے پیچھے جو اکثریت تھی وہ نمک حرام تھی۔ قرآن میں ان کے جملے موجود ہیں، لن نؤمن لک۔ بھائی لن کا جملہ ہوتا ہے کہ نہ ابھی مانتے ہیں نہ کبھی مانیں گے، لا نہیں کہا ہے، لن کہا ہے۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے فرعون کے پیچھے جتنے تھے سب فرعون مزاج تھے، حالانکہ قرآن میں مومن آل فرعون کا بھی ذکر ہے۔ مومن آل فرعون بیٹھا تھا فرعون کے پہلو میں، اور پتہ چلا کہ با ایمان تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب فرعون کے پیچھے جتنے تھے سب برے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ کے پیچھے اکثریت نمک حرام، فرعون کے پیچھے جتنے تھے سب برے نہیں تھے، مگر قرآن نے نتیجہ کیا پیش کیا؟
موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے سب بچ گئے، فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب بہ گئے۔ خدا نے ہم کو بتایا کہ دیکھو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم کیا ہو، ہم دیکھتے یہ کس کے پیچھے آ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک مل کے صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد۔ تو سیدھی بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر امام صحیح ہے تب تو امید رکھی جائے، اور اگر امام ہی صاحب جہنم میں چلے گئے تو پھر روز محشر کوئی بچانے والا نہیں۔ خلاصہ کلام یہ، موسیٰ کے پیچھے جتنے سب بچ گئے، ان کے پیچھے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے، اور امام ایک۔ بھائی اس سے بھی تو نتیجہ نکل رہا ہے نا کہ جب 12 قبیلوں کو ایک امام بچا سکتا ہے تو ایک قبیلے کو 12 امام نہیں بچا سکتے۔ بھائی ہم کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہم کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ غور فرمائیں، وہاں تو 12 کے 12 امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنت کے مالک ہیں، اور ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہاں روز محشر پل صراط پہ علی کھڑے ہوں۔ وہی روایتوں میں وہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ علی الاعراف رجال، اعراف پہ مردان خدا کھڑے ہوں۔ تو ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہم وعدہ کر رہے ہیں، تو غور فرما رہے ہیں وعدہ ہم نے کیا ہے تو ہم کو تو اعتبار ان کے وعدے پر ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو عزاداری ہے، 2 جملے سن لیجئے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ ہم مجلس میں نہیں آئیں گے، مجلس نہیں ہوگی۔ ہم مجلس پڑھنے نہیں آئیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، یہ تصوری ذہن میں نہ آئے۔ ہم علم نہیں اٹھائیں گے تو علم نہیں اٹھے گا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام شری لنکا میں اترے تھے۔ آدم علیہ السلام کوہ سراندیپ پہ اترے تھے۔ کوہ سراندیپ کہلاتا تھا جو آج کے زمانے میں شری لنکا ہے، اور جناب حوا اتری تھی جدہ میں، جو سعودی عرب میں جدہ آج بھی موجود ہے۔ عربی زبان میں دادی کو جدہ کہتے ہیں، دادا کو جد کہتے ہیں، تو کیونکہ حوا وہاں اتری تھی اس جگہ کا نام ہی جدہ پڑ گیا۔ اور فرمانے آدم علیہ السلام شری لنکا سے چلے ہندوستان آئے، اور ہندوستان سے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ انتظام اہتمام کیا کہ آدم کو الگ اتارو، حوا کو الگ اتارو، اور اس کے بعد آدم کو اس بات پر مامور کیا کہ جاؤ حوا کو ڈھونڈو۔ اور فرمانے حوا کو ڈھونڈتے ہوئے آدم جا رہے ہیں، کربلا کی زمین سے گزرے۔ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب کربلا کی زمین پہ پہنچے تو پیر میں چوٹ لگی، اور پیر میں جو چوٹ لگی تو خون بہا تو کہنے لگے پروردگار حل حدث من الذم، یہ پروردگار کیا مجھ سے کوئی ترک اولا ہو گیا؟ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، آدم تم سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں آخری۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم حسین پہ گریہ کرتے جاؤ۔ اب دیکھیے داستان کربلا خدا سنا رہا ہے، میں مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں، داستان کربلا سنانے والا کون ہے؟ خدا۔ دیکھیے ذکر ان کا بند ہوتا ہے جن کے ذاکر مر جائیں، اور جس کا ذاکر خود خدا ہو اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ذکر کربلا کر رہا ہے، آدم کو کربلا کے مصائب سنا رہا ہے، آدم گریہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آدم سے کہا جا رہا ہے کہ حسین کا ماتم کرو اور یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ بھائی دیکھیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں، یہ نہیں کہا آدم سے کہ حسین پر رو گھر جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ اور فرمانے یہ دونوں جذبے ساتھ ساتھ رہیں، مظلوم سے احساس ہمدردی بھی ہو اور ظالم سے احساس برات بھی۔ اور وہاں آدم علیہ السلام نے جیسے ہی یزید پہ لعنت کی، علامہ مجلسی لکھتے ہیں 4 قدم آگے بڑھے حوا مل گئی۔ اور ہمارے تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو آج ہم آپ کرتے ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہماری بساط ہے، یہ کام وہ ہے کہ جو اللہ نے خود کیا ہے اور 1,24,000 انبیاء سے کروایا ہے۔ ہم تو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تاکہ زمانہ پہچانے کہ ہم حلالی ہیں، اور ہمارے زمانہ یہ پہچانے کہ ہم اچھے حسب نسب والے ہیں، ہم اپنی ماؤں کا اشتہار لے کے یہاں آئے۔
ورنہ حسین کے ذکر سن کر جو منہ بنا لے، بھائی معاف فرمائیے گا، پھر اس نے جتنی نمازیں پڑھی، اس نے جتنے روزے رکھے، اس لیے کہ حسین کا تعلق اصول دین سے ہے۔ پھر کہوں یہ وہ امامت نہیں ہے کہ جو لوگ بانٹا کرتے ہیں۔ حسین جب جا رہے تھے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بڑے بھائی کے پاس لشکر تھا تو صلح کر لی، اور چھوٹے بھائی کے پاس لشکر نہیں ہے، جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ ایمان سے بتائیے، حسین کو چھوڑ دیا نا، حسین جا رہے تھے نا، کربلا جا رہے تھے، حسین کہنے لگے میرے ساتھ چلو، تو لوگوں نے کس چیز کو ترجیح دی؟ ارے ہم حج کریں۔ بھئی آپ ایمان سے بتائیے، اس زمانے میں جتنے لوگوں نے حسین کو چھوڑ کے حج کیا تھا، ان میں سے 150 25 کے نام کسی کو معلوم ہے؟ کسی کا نام کوئی بتا سکتا ہے کہ فلاں صاحب سے جنہوں نے 60 ہجری میں حسین کو چھوڑ دیا اور حج کرنے گئے؟ ابے جب حسینی کو چھوڑ دیا تو حج کیا کیا؟ جب حسینی کو چھوڑ دیا تو نمازیں کیا پڑھی؟ حسین تو 72 کو لے کے گئے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس، لفظ مجلس ان کو پسند نہیں، لفظ مجلس جب آتا ہے، نہیں ہم مجلس نہیں کرتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، پتہ چلا وہ جلسہ کر رہے ہیں، وہ سیمینار کر رہے ہیں، لیکن نام 72 کے لکھتے ہیں، کوئی 73واں نام اس میں شامل نہیں ہو پایا، کوئی 72 سے 71 نہیں کر پایا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں کوئی حاجیوں کا نام نہیں بتا پا رہا ہے، اور نہ یہاں کوئی بڑھا پا رہا ہے نہ گھٹا پا رہا ہے، اس لیے کہ حسین کے ساتھ جو گئے اور جنہوں نے جان دی وہ مر کے بھی زندہ ہو گئے، اور جنہوں نے حسین کو چھوڑ کے عبادت کی، اللہ کی عبادت بھی انہیں گمنامی سے بچا نہیں پائی۔ اور فرمانے اس لیے کہ یہ حسین کا منصب تھا کہ پشت نبی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، نبی کے پشت پہ حسین بیٹھے تھے، اور نبی کیا فرما رہے تھے؟ نبی کو کیا حکم دیا جا رہا تھا کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ تو یہی جملے تھے نا کہ میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک نواسہ پشت پہ رہے۔ اور یہ جو جب تک ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے، جب تک نواسہ پشت پہ رہے۔ مجھ سے یہ شرط لگا دیجئے کہ جب تک اندھیرا نہ ہو جائے مجلس پڑھتے رہیے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ شرط اگر کوئی لگا دے کہ مثلا جب تک کہ یہ شمع روشن رہے عزا خانے میں آپ مجلس پڑھتے رہیے، تو اب میرا ذہن بار بار شمع کی طرف جائے گا، اور ہمارے یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ نے شرط ہی ایسی لگا دی کہ بھائی جب تک شمع روشن رہے، میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، آپ کیوں پلٹ کے دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اون بھائی نے کہا ہے کہ جب تک شمع روشن رہے مجلس پڑھتے رہیے۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں تبادر ذہنی، یعنی ذہن انسان کا کسی طرف بار بار مائل ہو رہا ہے۔ بھائی اس مثال کو اگر آپ سمجھ گئے اور میری مثال واضح ہو گئی تو اب ایمان سے بتائیے حکم خدا کیا ہے؟ جب تک حسین رہے، یعنی جب تک شمع روشن رہے تب تک مجلس پڑھیے، اور حکم خدا کیا ہے کہ جب تک نواسہ پشت پہ بیٹھا رہے، سر سجدے میں رہے۔ تو اب نبی کا ذہن بار بار حسین کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ میں آپ غور فرما رہے، ذہن بار بار جا رہا ہے۔ تو کوئی مفتی صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی ایسا پیدا ہوا آج تک جو کہہ دے کہ صاحب نبی کی یہ نماز، بھئی حسین خدا تو نہیں ہے معاذ اللہ، ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے، حسین غیر اللہ ہے نا، تو نبی کا سر سجدے میں ہے اور دل کس کی طرف ہے؟ دل حسین کی طرف ہے۔ نبی کی عبادت کا طریقہ آپ دیکھیے، اور اتنا مقدس مجمع کہاں ملے گا جو اس وقت وہاں موجود تھا، اور سب دیکھ رہے تھے کہ حسین بیٹھے ہیں، اس لیے کہ نبی کا چہرہ مجمع کی طرف تھا، اور اصحاب رسول اٹھ کے دیکھتے تھے گردنیں اٹھا کے، اتنا لمبا سجدہ، اور اصحاب یہ سمجھے کہ شاید وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی آسمانی وحی۔ بعد میں کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہ سمجھے وحی تھی، کہنے لگے وحی نہیں تھی، وحی تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اختیار حسین ابن علی کہ تب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، لیکن نبی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ سر سجدے میں ہے اور دل حسین کی طرف ہے۔ 73 مرتبہ رسول نے کہا
کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 73 مرتبہ. اور حسین بیٹھے ہیں. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں لوں گا. تخت پہ بیٹھ کے حکمرانی کرتے ہم نے بہت سو کو دیکھا. تخت پہ حکومت ہوتی ہے نا، وہ 5 سال کی حکومت، وہ ہاتھ جوڑنے والی حکومت، ایسا ہوتا ہے نا. مجلس میں تو کسی نے ہاتھ نہیں جوڑے کہ صاحب آئیے گا ضرور مجلس میں ورنہ بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی توہین ہوگی. ایسا ہوتا ہے؟ پر دیکھیے حسین کی حکومت ہے اور یہی الہی حکومت ہے. حسین نے تو آج تک کسی سے نہیں کہا کہ تم مجلس میں ضرور آنا جب میرا نام سننا. خدا کی قسم. اور جو ایسے حکمراں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آنا، اور لوگ نہیں آتے ہیں. اور حسین نے کسی کو نہیں بلایا اور لوگ گھر میں نہیں رکتے ہیں. آپ نے ادھر نام حسین سنا اور ادھر آپ تڑپ کے گھروں سے نکلے. یہ جذبہ کیوں ہے؟ کیونکہ حسین آپ کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. یہ جو پشت نبوت ہے نا، یہ گویا حسین کی مسند ہے. حسین اسی انداز سے نانا کی پشت پر بیٹھے تھے جیسے عزا خانوں میں رحلوں پر قرآن رکھا ہوتا ہے. بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، دلوں پر حکومت کر رہے ہیں حسین. اور یہ حکومت کیسی ہوتی ہے؟ یہ ولایت الہیہ ہے. کربلا کے میدان میں حسین جب نماز پڑھ رہے تھے تو سعید و جون سے کہنے لگے، سعید و جون حسین کے ساتھی ہیں. دیکھیے ولایت امامت کسے کہتے ہیں؟ سعید و جون سے کہنے لگے کہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. اے سعید، اے زہیر، سعید و زہیر میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. حتیٰ اتمما صلاتی الظہر، یہاں تک کہ میں اپنی نماز ظہر مکمل کر لوں. حسین نماز پڑھ رہے، تیروں کی بارش ہو رہی. سعید اور زہیر دونوں زخمی ہوئے. اور ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے نماز مکمل کی، سعید گھومے اور کہنے لگے آقا کیا اجازت ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں سے پرواز کر دیں؟ یہ روحوں پر اقتدار کس نے دیا؟ وہ باپ تھا جو کہہ رہا تھا قبر میں سب سے پہلے ہمارا نام لے لینا. اور یہ بیٹا ہے جس سے صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ آقا اجازت ہے کہ روحیں ہمارے جسموں سے پرواز کر دیں، اس لیے کہ ولی خدا تو یہی ہے. ایک مرتبہ سعید گرے اور حسین قریب آئے. سعید کا زر زانو پہ رکھا، آخری وقت ہے صحابی کا، سر زانو پہ رکھا. سعید کہنے لگے آقا میں سرانے آہٹ محسوس کر رہا ہوں. کہنے لگے سعید کیا خوش قسمت ہو، میرا نانا رسول خدا ہے. ایک مرتبہ خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے آقا دائیں جانب آہٹ محسوس کر رہا ہوں. کہا سعید نجف سے میرا بابا آیا. کہنے لگے سعید کہ آقا بائیں جانب آہٹ محسوس کر رہا ہوں. کہنے لگے سعید میرے بھائی جوانان جنت کے سردار حسن مجتبیٰ ہیں. خاموش ہو گئے. ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے آقا اب قدموں کی طرف آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے گھبرا کے کہا سعید پاؤں سمیٹو، اس لیے کہ جنت سے میری ماں فاطمہ زہرا آئی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. جنت سے میری ماں فاطمہ زہرا آئی. خدا کی قسم یہ آنسو رومال زہرا کے لیے ہدیہ ہیں. چوتھے امام علیہ السلام پانی کو دیکھ کر روتے تھے. ہم مجلس کے بعد پانی پی لیتے ہیں، پانی کو دیکھ کر روتے نہیں. کچھ کھانے کو آتا ہے ہم کھا لیتے ہیں، لیکن چوتھے امام علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ پانی کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. کچھ کھانے کو آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کر روتے تھے. ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا. تو چوتھے امام کا عالم. اور جب بھی کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ الشام الشام الشام. دیار بدیار قافلہ پھرایا جا رہا ہے. آج شب چہلو میں تو چند جملے مجھ سے اسی حوالے سے سن لیجیے. 72 گھنٹے قافلے کو باب الساعت پہ کھڑا رکھا گیا. شام میں دربار یزید سے بیچ سے جو بازار کا راستہ ہے اس کا صدر دروازہ جسے باب الساعت کہا جاتا ہے، 72 گھنٹے قافلہ کھڑا رکھا گیا.
بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بازار کو سجایا جا رہا، آراستہ کیا جا رہا، اور اس کے بعد آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ اس بازار سے گزر رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، چوتھے امام کے پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، تصورات شرط ہیں، کوئی انگارے پھینک رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بازار کے وسط میں ایک مسجد سے ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، سر اٹھا کے کہنے لگے تو نمازی معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا سورہ کوثر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہا مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ امام نے فرمایا نحن آل محمد، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آل محمد ہم ہیں۔ کہنے لگا واللہ انتم، ذرا قسم تو کھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو۔ امام نے کہا واللہ نحن آل محمد، اللہ کی قسم آل محمد ہمیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ کہا حسین کے بیٹے زین العابدین؟ بوڑھا شخص ہے، حسین کے بیٹے علی ابن الحسین زین۔ کہا یہ سر دو کے نیزہ پہ کس کا سر ہے؟ کہا میرا بابا حسین ابن علی کا سر۔ کہا یہ سر؟ کہا 18 برس کا کڑیل جوان کا سر۔ ایک ایک سر کا تعارف ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہنے لگا آقا گستاخی معاف ہو، یہ بیویاں کون ہیں جن کو رسیوں میں باندھ کے لایا جا رہا ہے؟ امام نے سر جھکا کے کہا محمد عربی کی نواسیاں ہیں، علی اور سیدہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آقا میں اتنا ضعیف ہوں، میں تلوار نہیں چلا سکتا آقا۔ یا آقا بس مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے، تاکہ قیامت کے دن آپ کے نانا سے کہہ سکوں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بے ردا بازار شام میں نہیں دیکھا۔ قافلہ اور آگے بڑھا، یزید کے دربار کے محل کے 7 دروازے اور ایک ایک دروازے پر 500 سپاہی مسلح کھڑے۔ 7ویں دروازے سے اس قافلے کو دربار کے اندر داخل ہونا، دربار کے اندر 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں اور قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ 6 دروازے جب عبور ہو چکے اور 7واں دروازہ قریب آیا، یہ وہ دروازہ تھا جس سے داخل ہونا تھا اس لٹے ہوئے قافلے کو دربار کے اندر۔ 700 کرسی نشین قافلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ ایک مرتبہ یا علی کی صدائیں بلند ہوں۔ جیسے ہی قافلہ نزدیک پہنچا، اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے، اور جیسے ہی شہزادی زینب کی نظر دور سے دربار میں پڑی، علی کی بیٹی زینب بے اختیار زمین پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی زینب بیٹھی پورے کا پورا قافلہ رک گیا، مگر زینب کے احترام میں قافلہ نہیں رکا۔ اس لیے قافلہ رکا کیونکہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا تھا۔ اسی رسی میں شہزادی زینب کا بازو بھی بندھا تھا، اسی رسی میں سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا۔ بس جیسے ہی قافلہ رکا، شمر تازیانہ لے کے قریب آیا اور چوتھے امام سے کہنے لگا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار یزید میں چلنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے اس شخی نے تازیانہ اٹھایا۔ چوتھے امام کہنے لگے شمر اب تازیانے نہ مار، اے خدا کی قسم جب رویا کیجئے تو دل کھول کے رویا کیجئے۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مظلوم کے غم میں ایسے رو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پر ہوتی ہے۔ میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، چوتھے امام کے قریب آیا، تازیانہ اٹھا کے کہنے لگا اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلنا لازم ہے، یہ وہ کوفہ نہیں ہے جس کی وہ شہزادی تھی۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام نے کہا شمر اب تازیانے نہ مار، اس جسم میں اب تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے،
آہستہ سے اٹھے، زنجیروں کو تھامے ہوئے پھوپھی اماں کے قریب آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں دربار یزید میں چلنا پڑے گا پھوپھی اماں، چلتی رہیے۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگیں سید سجاد میرے لال تم امام وقت ہو، اے میرے لال میرا بابا 20ویں رمضان کو جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک روز ایسا بھی آئے گا میری بیٹی کہ تم کو رسیوں میں باندھ کے یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ اے زینب پریشان نہ ہونا، اس روز حسین نہ ہوں گے، عباس نہ ہوں گے، علی اکبر نہ ہوں گے، قاسم نہ ہوں گے، اون و محمد نہیں ہوں گے، اے زینب تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا۔ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھیں اور نجف کا رخ کیا، کہنے لگیں بابا عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، میں نے سب کچھ برداشت کر لیا بابا، مگر آپ نے کہا تھا بابا یزید کا دربار ہے اور زینب تنہا ہے۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں لایا گیا اور اس کے بعد قافلہ زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ بس ایک روایت مجھ سے سن لیجئے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ زندان شام میں جب قافلہ قید ہوا اس زندان میں نہ کوئی چھت تھی، کوئی چھت نہیں ہے زندان میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور خاص طور پہ وہ بچی ساتھ ہے جس کے لیے حسین جاتے جاتے زینب سے کہہ رہے تھے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ شام کے زندان کی پتھریلی زمین پہ سونے کی عادی ہو گئی۔ پھوپھی اماں سے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں جب صبح پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں پھوپھی اماں؟ تو جناب زینب کہتی تھی بیٹی یہ پرندے اپنے بچوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی تھی تو بچی پوچھتی تھی پھوپھی اماں اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھوپھی اماں فرماتی تھی کہ بیٹی اب یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ تو بچی پلٹ کے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے پھوپھی اماں؟ ایک روز ایسا آیا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی۔ بس سکینہ کا مرنا تھا کہ ارکان حکومت شام تلواریں کھینچ کے آ گئے اور انہوں نے یزید سے کہا یزید ہم نے سنا کہ حسین کی کوئی لاڈلی بیٹی تھی 4 برس کی بچی جو شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی، اے یزید اب اس قافلے کو رہا کر دے ورنہ ہم تیری حکومت الٹ دیں گے۔ یزید نے کسی رحم کی خاطر نہیں بلکہ اپنی حکومت کے خوف کی خاطر گھبرا کے قافلے کو رہا کیا اور جو چوتھے امام کو بلایا اور کہا سید سجاد ہم قافلے کو رہا کرتے ہیں، آپ چاہے یہاں ٹھہریں چاہے کربلا چاہے مدینے جائیں۔ کہا پہلے ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ لیں۔ چوتھے امام نے آ کے پھوپھی سے پوچھا تو کہنے لگی اے پھوپھی اماں یزید نے قافلے کو رہا کر دیا، کہا اس سے کہو سب سے پہلے گھر خالی کرائیں، اس لیے کہ ہم کم سے کم اپنے بھائی کا ماتم تو کریں، اس لیے کہ ہم دل کھول کے اپنے بھائی کو رو نہیں پائیں۔ سید سجاد یزید سے کہو کہ لٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ سنیے عزیزان محترم بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایک گھر خالی کرایا گیا جہاں شہداء کا ماتم ہو، اور جب لٹا ہوا سامان واپس آیا طبخ میں سامان آیا، جناب زینب نے فقط ایک کرتا اٹھایا اور کہا لے جاؤ۔ کنیزوں نے کہا یہ سب سامان شہزادی آپ ہی کا ہے؟ کہا ہمارا ہے ہم جانتے ہیں، مگر آل محمد کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لٹاتے ہیں تو لٹا ہوا مال واپس نہیں لیتے۔ یہ کرتا یہ میرے بھائی کا کفن ہے جو نانا کی قبر کے لیے امانت ہے۔ جب ہم نانا کی قبر پر ملاقات کے لیے جائیں گے تو ہم اپنے بھائی کا کفن نانا کی قبر پر رکھ دیں گے اور نانا سے کہیں گے نانا دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لیجیے اختتامی مرحلہ آ گیا، شہداء کے سر زندان شام میں آنے لگے۔ ایک ایک شہید کا سر آتا تھا، ایک ایک وارثہ بی بی عزت و احترام سے اٹھ کے سر کو آغوش میں لے لیتی تھی۔ تصورات شرط ہیں، ایک ایک شہید کا سر آتا جاتا ہے۔ جب جناب قاسم کا سر آیا جناب ام فروہ بڑھی، جناب ام فروہ نے بڑھ کے جناب قاسم کے سر کو گود میں لیا۔ شام کے زندان میں قاسم کا ماتم ہو رہا ہے، شام کی بیویاں ساتھ ہیں، قاسم کا ماتم ہو رہا ہے۔ جناب علی اکبر کا سر آیا،
بیویاں اس سر کو دیکھ کر کہنے لگیں خدا کرے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ جناب ام لیلہ نے رو کے کہا اے بیویوں یہ نہ کہو ماں میں ہوں، اس ماں کو یہ غم بھی اٹھانا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اتنا چھوٹا سر آیا، ایک اتنا چھوٹا سر آیا، بیویاں کہنے لگی کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ جناب علی اصغر کا سر تھا۔ جناب رباب نے پڑھ کے گود میں لے لیا۔ جب اون و محمد کے سر آئے زینب نہ اٹھیں، اون و محمد کے سر آئے زینب نہ اٹھیں۔ بیویاں کہنے لگیں لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی۔ زینب نے کہا ماں میں ہوں مگر اس کا پرسہ مجھے دو جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اون و محمد کے سر آئے، زینب نے گود میں نہیں لیا۔ اون و محمد کا ماتم ہوا، حسین کا سر آیا، زینب احترام میں اٹھیں، بڑے عزت و احترام سے سید الشہداء کا سر گود میں لیا۔ شام کے زندان میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس ایک دقیقہ اور آپ کی زحمت تمام۔ آخر میں وہ سر آیا، سب سے آخر میں وہ سر آیا جو نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا تھا۔ پہچان لیا آپ نے یہ کس کا سر ہے؟ یہ ابو الفضل العباس کا سر تھا۔ نو کے نیزہ پہ سر کو چڑھایا جاتا تھا، لیکن جب سیدانیوں کے سر پہ نظر پڑتی تھی سر نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا تھا۔ سب سے آخر میں ابو الفضل العباس کا سر آیا، اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اب تک یہ ہوتا تھا کہ جب شہداء کے سر آتے تھے زینب احترام میں آگے بڑھتی تھیں، بیویاں پیچھے پیچھے آتی تھیں، لیکن جیسے ہی عباس کا سر آیا زینب چند قدم آگے بڑھی، سر کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن جیسے ہی زینب پہ نظر پڑی آنکھیں بند ہو گئیں۔ علی کی بیٹی زینب کچھ اور قدم آگے بڑھی، سر کے قریب آئی، اے میرے بھائی عباس آنکھیں کھولو۔ آنکھیں نہیں کھلتی، عباس آنکھیں کھولو۔ دیکھو عباس میں زینب ہوں عباس، اے عباس تمہارے بعد دیار بدیار پھرایا گیا، اے عباس بازاروں میں لایا گیا، اے عباس منادی ندا دیتا تھا یہ محمد عربی کی نواسی ہے، یہ علی و سیدہ کی بیٹی ہے، یہ ابو الفضل العباس کی بہن ہے۔ آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ بڑی دیر تک بھائی کا سر گود میں لے کے جناب زینب گریہ کرتی رہیں۔ شام کے زندان میں ابو الفضل العباس کا ماتم ہو رہا ہے۔ یہاں دور سے چوتھے امام یہ پورا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے آہستہ سے اٹھے اور سہارا لیتے ہوئے دیوار کا پھوپھی اماں کے قریب آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں رو چکی چچا کو، اے پھوپھی اماں چچا کو رو چکی، اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کے لیے چچا کا سر ہمیں دے دیجئے۔ سب بیویاں یہ سمجھیں کہ چچا کا سر گود میں لے کے سید سجاد بتائیں گے اے چچا آپ کے بعد ہم کو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی گئیں، بازاروں میں پھرایا گیا، تماشائیوں کا مجمع تھا، مگر سید سجاد چچا کا سر گود میں لیا، بڑے عزت و احترام سے چلے۔ شام کے زندان میں ایک گوشوارے میں ایک مرتبہ ننھی سی قبر میں آئے، ایک گوشے میں ننھی سی قبر سکینہ، اور قبر سکینہ پر آ کے چچا کا سر رکھا۔ اے سکینہ چلو سکینہ، چچا آ گئے سکینہ، ہم آزاد ہو گئے۔